زنک انسانی جسم کے لیے ایک نہایت اہم منرل ہے جو مختلف فزیولوجیکل فنکشنز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر مردوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سپرم پروڈکشن، موٹیلٹی اور اوور آل فرٹیلٹی کو بہتر بناتا ہے۔ اگر جسم میں زنک کی کمی ہو جائے تو سپرم کاؤنٹ کم ہونے، سپرم کوالٹی گرنے اور حتیٰ کہ بانجھ پن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سپرمیٹوجینیسس یعنی سپرم سیلز بنانے کے پروسیس میں زنک ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ڈی این اے سنتھسس میں مدد دیتا ہے اور صحت مند سپرم بنانے کا عمل بہتر کرتا ہے۔ جن مردوں میں زنک کی کمی ہوتی ہے ان کا سپرم کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے، سپرم کی موومنٹ سست ہو سکتی ہے اور ایب نارمل سپرم سیلز بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹوسٹرون سنتھسس پر بھی سیدھا اثر ڈالتا ہے، اور اگر زنک کی کمی ہو تو ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے جو لیبیڈو میں کمی اور سپرم بنانے کے عمل میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ سپرم سیلز آکسیڈیٹیو سٹریس کا بہت جلدی شکار ہو سکتے ہیں جو ان کے اسٹرکچر اور ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زنک ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو سپرم سیلز کو فری ریڈیکل سے بچا کر ان کے سروائیول ریٹ کو بہتر بناتا ہے۔ یہ سپرم موٹیلٹی کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے جس سے سپرم کامیابی سے فیمیل ایگ تک پہنچ جاتا ہے اور حمل کا عمل مکمل ہو پاتا ہے۔ تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں کہ زنک کی کمی مردانہ کمزوری کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ زنک بہترین خون کی روانگی اور نرو فنکشن کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس کی مناسب مقدار اریکشن کو برقرار رکھنے اور ریپروڈکٹیو سکسیس میں مدد دیتی ہے۔ جسم میں زنک کی بہترین مقدار برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں زنک رچ فوڈز کو شامل کرنا چاہیے۔ کچھ اچھے زنک رچ سورسز کیا ہیں؟ نمبر 1، آئسٹرز یعنی سیپ میں سب سے زیادہ زنک پایا جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک چھوٹی سی سرونگ بھی روزانہ کی ریکمینڈڈ انٹیک کو مکمل کر سکتی ہے جو سپرم کاؤنٹ اور میل فرٹیلٹی کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، میٹ۔ ریڈ میٹ، خاص کر گائے اور بکرے کا گوشت، زنک اور پروٹین کے بہترین ذرائع ہیں جو ٹیسٹوسٹرون پروڈکشن اور سپرم کی صحت کو بہتر کرتے ہیں۔ پولٹری جس میں مرغی اور ٹرکی شامل ہیں، یہ بھی زنک کے اچھے سورسز ہیں جو بنا چربی والا گوشت مہیا کرتے ہیں اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 3، سی فوڈ جیسے کہ لابسٹر اور جھینگا زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ سپرم کوالٹی اور موٹیلٹی کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور فرٹیلٹی کو انہانس کرتے ہیں۔ نمبر 4، نٹس اینڈ سیڈز۔ نٹس اور سیڈز، خاص کر کدو کے بیج، تل کے بیج اور کاجو، بہترین پلانٹ بیسڈ زنک کے سورسز ہیں۔ یہ اسینشل فیٹی ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی فراہم کرتے ہیں جو سپرم ہیلتھ کو اور اسٹرانگ بناتے ہیں۔ نمبر 5، ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ، چیز اور یوگرٹ شامل ہیں، زنک کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور وٹامن ڈی بھی فراہم کرتے ہیں جو ہارمونل بیلنس اور ریپروڈکٹیو فنکشن کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 6، انڈے بھی زنک کا ایک اچھا سورس ہیں۔ یہ ہائی کوالٹی پروٹین اور ہیلتھی فیٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو ٹیسٹوسٹرون پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں اور سپرم کا سائز، شیپ اور اپیرنس کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 7، ہول گرینز جس میں دلیا، کینوا اور تڑکے والے چاول شامل ہیں، ماڈریٹ مقدار میں زنک پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ فائبر اور دوسرے اسینشل نیوٹرینٹس بھی دیتے ہیں جو میٹابولک ہیلتھ کو بہتر بنا کر سپرم پروڈکشن پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ پھلیاں، دالیں، چنا بھی زنک کے بہترین ذرائع ہیں۔ نمبر 8، ڈارک چاکلیٹ زنک اور پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس کا اچھا سورس ہے جو سپرم کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتا ہے، مگر اسے ماڈریشن میں کنزیوم کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ پائی جاتی ہیں۔ صرف زنک رچ فوڈز کھانے سے ضروری نہیں کہ جسم ان منرلز کو اچھی طرح ایبزارب بھی کر سکے۔ کچھ ڈائٹری اور لائف سٹائل ہیبٹس زنک ایبزارپشن کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ شراب نوشی کو کم کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ زنک کی ایبزارپشن کو کم کر دیتا ہے اور جسم میں زنک کے ذخائر کو کم کر دیتا ہے۔ پروسیسڈ اور جنک فوڈ سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں موجود اینٹی نیوٹرینٹس زنک ایبزارپشن میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ زنک زیادہ بہتر ایبزارب ہوتا ہے جب اسے پروٹین رچ فوڈز جیسے کہ گوشت، مرغی یا دالوں کے ساتھ کھایا جائے، مگر فائٹیٹس جو ہول گرینز، پھلیاں اور دالوں میں ہوتے ہیں زنک ایبزارپشن کو روک سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان فوڈز کو بھگو کر یا سپراؤٹ کر کے کھانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ فائٹیٹ کانٹینٹ کو کم کر دیتے ہیں اور بائیو اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ڈائٹ سے زنک کی مکمل مقدار نہیں مل رہی تو زنک سپلیمنٹس بھی ایک بہترین آپشن ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی سپلیمنٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ ضرور لے لینا چاہیے۔